إن الحمد لله فنحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ برادران اسلام اور محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ مبارک مہینہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں انسانیت نے ایک ایسی دولت پائی ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک ایسی بابرکت ذات کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا منبع اور نور ہدایت لے کر کے دنیا میں آیا وہ۔ اس یادگار کو یہ امت نہ جانے کس کس طرح سے مناتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خرافات میں شامل ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے بھی اذیت ہوتی ہوں کہ ان کے نام پر، ان کی محبت میں اور ان کی شریعت کے خلاف حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں جو فجر کی نماز یا اور دیگر نمازوں میں شریک نہیں ہوتے، مگر قرآن پاک نے جہاں ہر مرحلے پر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں اس میدان میں بھی بڑی واضح رہنمائیاں دی ہیں۔ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 خصوصیات ایسی بتائی ہیں کہ اگر وہ جو انجام دے گا تو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوگا اور اس دنیا میں بھی بامراد ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ فرمایا سب سے پہلی صفت جو ہے وہ یہ بتائی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جس طریقے سے خدا کو جان کر کے اسے مانیں گے، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی خصوصیات کے ساتھ، اس کے اختیارات کے ساتھ اور اس کے سارے حقوق کے ساتھ جان کے مانیں گے، ویسے آدمی مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کو جاننے کی کوشش کرو اور جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول کو بھی جان کر کے مانا جائے، سمجھ کے مانا جائے، وہ کیوں آیا ہے، کیا لے کر کے آیا ہے، اس دنیا کو کیا دینا چاہتا ہے، کس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے،
یہ ساری چیزوں کو پھر ماننے والوں کے اس کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جان کے انسان مان لے۔ اگر نہیں مانتا تو بہت ساری چیزوں کو، ان کی چیزوں پر عمل کرے گا، اسے فالو بھی کرے گا، لیکن اس کا اسے فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ کامیابی مشروط ہے اس کے رسول ماننے پر۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کتاب مرتب کی جو 100 بڑے آدمیوں پہ مشتمل ہے، اور ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے رکھا۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ مان رہا ہے، لیکن نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا انہیں۔ اگر وہ نبی اور رسول مان لیتا تو ویسے ہی اللہ کا نبی تو سب سے چنیدہ انسان ہوتا ہے، پوری امت سے جو اس وقت موجود ہوتی ہے مخلوق، اس سے منتخب کیا جاتا ہے، پھر انہیں بڑے لوگوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اسے۔ اسی طریقے سے لوگ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، بعض بڑے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر لوگ جو ہے محمد کی سیاست کو اختیار کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے کامیاب سیاست ان کی تھی، تو سب سے بڑا سیاستدان آدمی مان لے، سب سے بڑا مدبر مان لے، سب سے بڑا مصلح مان لے، سب سے بڑا انسان مان لے، لیکن اگر رسول نہ مانا اس نے، پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان انہیں رسول مانے اور اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ تسلیم کرے۔ تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، ان کی رسالت کا یقین کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسالت کا یقین کر لیتا ہے آدمی تو ایسی باتیں بھی مان لیتا ہے جو اس کی ذہن اور عقل میں نہیں آتی۔ چنانچہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو ایک کافر شخص نے حضرت ابوبکر سے کہا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اس پورے واقعے کو تفصیل سے، لیکن ایمان نہیں لایا، اور از راہ تمسخر اور مذاق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے تو پوچھتا ہے، ارے بھائی یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات ہی رات اس نے سارے آسمان و زمین کی سیر کی اور یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا اور یہاں گیا وہاں گیا، تو کیا یہ دماغ میں آنے والی بات ہے؟ عقل اسے باور کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ تو کہا آپ کے صاحب تو یہی کہتے ہیں۔ تو نبی حضرت بکر کہتے ہیں کہ پھر بالکل ہو سکتا ہے ایسا، اور ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ارے ابھی تو آپ نے کہا کہ عقل باور نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس بات کو مان لیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کے رسول کی رسالت کو مان لے، اسے تسلیم کر لے، پھر سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ غیب کا مسئلہ ہو، عقل میں نہ آنے والی چیز ہو، حواس سے باہر کی بات ہو، عقل سے ماورا ہو، سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، راستہ کھل جاتا ہے ہدایت کا، رہنمائی کا۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ بتائی جا رہی ہے، یا دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی عزت اور ان کا احترام کرے۔ عزت و احترام میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے محبت کی بات کہی گئی، یعنی ان کے ماننے کے بعد سب سے، اگر اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو ان کا ہے۔ جتنی محبت سے، جتنے خلوص سے، جتنی دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہوں نے امت کی خدمت کی ہے، پوری زندگی امت کی خدمت میں لگا دی، یہاں تک کہ جب واپسی کا وقت تھا اس دنیا سے اور بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ زبان سے نکل رہے تھے،
اس وقت بھی رسالت مآب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ بھی تھے اس میں کہ امتی امتی، میری امت کا خیال رکھنا، اس کی ہدایت کا خیال رکھنا، اس کی رہنمائی کا خیال رکھنا، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہمارا۔ تو آپ سوچیں کہ جاتے وقت بھی دنیا سے جس چیز کی فکر تھی وہ امت کی فکر تھی اور امت کے بنانے کی فکر تھی۔ چنانچہ ایک لفظ یہ بھی سنا گیا زبان مبارک سے، الصلاۃ الصلاۃ۔ دیکھو امت کے بننے کی چیز کا آغاز وہاں صلاح سے ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان انسان یاد کرے کہ کیا کچھ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، امت پر احسان کیا ہے۔ شیرازہ بکھر چکا تھا، لوگ اپنے مالک سے دور ہو چکے تھے، نہ جانے کن کن آستانوں پہ سر ٹیک رہے تھے۔ وہی ذات بابرکت تھی جس نے وہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے ایک خدا کی بندگی پر لے آئی، جسے کہا علامہ اقبال نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جس خدا کی بندگی اور اطاعت مشکل معلوم ہو رہی ہے آج ہمیں، وہ کتنے سجدوں سے ہمیں نجات اس نے دیا ہے اور دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے حقیقی خدا سے متعارف کرایا، صحیح تعارف اس کا کرایا، انسانیت کو اس کا مقصد حیات دیا اور لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے ایک خدا کی بندگی میں لائے۔ شیرازہ بکھر چکا تھا، مسلمانوں کو یکجا کیا، ایک قوت بنا دی، ایسی قوت جسے مسخر کرنا مشکل تھا اور جس کا روب بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت جتنی تھی اتنا دور تک روب آپ کا چھایا ہوا تھا۔ وہ طاقت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ جانے کتنے احسانات ہیں۔ تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کیا جائے اور سب سے زیادہ محبت کیا جائے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، باتیں کرتے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں عمر، ایمان مکمل نہیں ہوگا، اپنی ذات سے بھی زیادہ جب محبت کرنے لگو گے تب جا کر کے ایمان مکمل ہوگا مجھ پر۔ حضرت عمر اعلان کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول اب آپ گواہ رہیے، آج سے میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت میں ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی بات، انسان جب آپ کی بات آ جائے تو پھر اس کے آگے بڑھ کے خود کچھ نہ کہے۔ جیسے آج یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب حدیث میں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ تو چلنے والی بات آج نہیں ہے، یہ تو بہت پرانے معاشرے کی بات ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے تو خاموش رہیے، یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے عزت و احترام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین یغضون، یعنی وہ مومن وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آواز سے بات کرتے ہیں، تو صحابہ ایسے تھے کہ جب اللہ کے رسول سے اس زمانے میں باتیں کرتے تھے تو آواز اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ سننا ان کا مشکل ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے مقابل میں بات زور آواز بلند کر کے بات کرنا، ان کے بعد ان کی شریعت کے مقابلے میں آواز بلند نہ کرنا چاہیے۔ ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کا لایا ہوا نظام، ان کے دیے ہوئے احکام اور ان کا بتایا ہوا نظام حیات، ان ساری چیزوں پر
انسان اسے حق تسلیم کرے، اس لیے کہ جب ہم نے نبی مان لیا انہیں، اللہ کا رسول مان لیا انہیں، تو ان کی ساری باتیں لائی ہوئی جو ہیں وہ حق ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن حق ہے، وہ انہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر، اور صحیح معنوں میں احترام ہونا چاہیے، اور وہ صحیح احترام نہیں ہو سکتا۔ آج محبت کے دعوے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ تین چیزیں مزید اس کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہوں۔ چنانچہ تیسری چیز یہ فرمائی گئی وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرو ان کی۔ اللہ کے رسول ایک مشن لے کر کے آئے ہیں، پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان کی مدد کرو، اس پیغام کو جانو کہ وہ پیغام کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، وہ کس طریقے سے انسانیت کو نجات دلانے والا ہے، اسے جاننے کی کوشش کرو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، خود اسے اپنی زندگی میں لاؤ، اس لیے کہ خود وہ رسول ہیں جو پہلے وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پہ جو چیز نازل ہوتی ہے پہلے وہ خود مانتا ہے، پہلے وہ خود ایمان لانے والا اس پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہدایات اور جو رہنمائی اور جو پیغام وہ لے کر کے آئے ہیں اس پر اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ جن لوگوں نے مدد کی امت میں، ان کی مثال صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال جو ہے کہ جب ان کے سامنے یہ پیغام پیش کیا گیا تو حضرت ابو بکر نے فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ اس راہ میں آپ نے پورا دل کھول کر کے اللہ کے راہ میں انفاق اور اللہ کے دین کی مدد کی، یہاں تک کہ جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم مکے سے مدینے کے لیے ہو چکا، تو اللہ کے رسول بالکل شدید دھوپ تھی اور اس تپش میں نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت ابو بکر نے دور سے دیکھا اور کہا کہ اس وقت اللہ کے رسول کیوں آ رہے ہیں، کوئی بہت مخصوص معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا کہ بچوں کو ہٹا دو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب آپ کے لوگ ہیں، کوئی اس میں ایسی دشواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اب مجھے آج ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ تو فوراً حضرت ابوبکر کہتے ہیں صحبتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنی ساتھ چلنے کی ہمیں اجازت دے دیجیے۔ آپ سوچیے کہ ہجرت کا سفر کیسا تھا اور کیا کچھ ہونے والا تھا، لیکن حضرت ابوبکر جو ہے درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشکل سفر میں چلنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی تیز رونے کی آواز آئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہ میں گھبرا گئی کہ کیا ہوا، کبھی اس طریقے سے اپنے ابو کو ہم نے روتے نہیں دیکھا تھا مارے خوشی کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، پھر اس کی تیاریاں شروع ہو گئیں، پھر اس کے بعد یہ ساتھ رہے، اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب معاملہ آیا تو اس موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر کے دے دیا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے۔ حضرت ابوبکر وہیں بیٹھے تھے، ایک کمبل کے 2 ٹکڑے کر لیا تھا، ایک ٹکڑے کو انہوں نے کانٹوں سے نیچے پہن رکھا تھا اور ایک کو اوڑھ رکھا تھا، 2 حصے کر کے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے پوچھئے کیا یہ اس حالت پہ راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ابوبکر نے کہا کہ اللہ نے اگر اور بھی کچھ دیا ہوتا تو وہ بھی دے کر کے میں راضی ہوتا،
خوش رہتا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان سے کہیے کہ اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور جبرائیل بھی سلام کہتے ہیں۔ تو مردوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام اور اللہ کا سلام سیدنا ابو بکر کو ملا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو ایسے موقع پر حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے اس مسجد میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا کوئی امت میں آپ کے ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہونے کا مستحق ہوگا اور اسے آفر ہوگا جنت سے ہر دروازے کے داخل ہونے کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذرا مستعد ہو کے بیٹھ گئے، اور چند لمحوں کے بعد فرماتے ہیں جی ہاں، اور وہ انشاءاللہ آپ ہوں گے۔ تو یہ قربانی، اور وہی وہ ذات ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو اللہ ان کے ساتھ ابو بکر تھے، ان کا ذکر قرآن میں آیا۔ خلافت کے انتخاب کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل بھی دی کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ رسول کے ساتھ دوسرے وہ تھے، تو رسول کے بعد ان کا ذکر ہے، اس لیے خلیفہ انہی کو ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی، ان کے دین کی مدد میں لگا دی، اور اللہ نے اس مقام تک پہنچایا انہیں۔ پھر تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی مدد جو ہے، اس دین کی حفاظت، اس دین کی اقامت، اس دین کی تنفیذ اور اس کے بقا اور اس کے وجود کی کوشش، یہ ساری چیزیں اللہ کی رسول کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بڑی پیمانے پر مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے اٹھا رکھے ہیں۔ خود مسلمانوں کے نام رکھنے والے لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کے اس میدان میں گھناؤنی حرکات کر رہے ہیں لوگ۔ اس موقع پر امت کا ضمیر یا امت کی غیرت کہاں چلی گئی کہ ایک بدبخت انسان خلافت اللہ کے رسول کی مخالفت میں، ان کی اہانت میں کروڑوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور ہماری غیرت یہ ہے کہ ہم 10 آدمیوں تک بھی ان کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، صحیح ان کا صحیح نمونہ نہیں پہنچا سکتے، اپنے گھروں کو اس نمونے پہ ڈھال نہیں سکتے۔ آخر ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ماننے والوں کی غیرت صرف احتجاج کی حد تک ہے، صرف مظاہروں کی حد تک ہے۔ مثبت پہلو سے کام کیجئے۔ آج کروڑوں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھے ہوئے ہیں، آخر وہ رسول ہیں کیا؟ ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کو کون سی راہ دکھائی ہے؟ تو اس وقت اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ امت اٹھے اور اللہ کے دین کی مدد کرے۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو اللہ کے دین کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر انہی صفات میں جس میں یہ بات کہی گئی ہے، ایک بات یہ بھی کہی کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو، ان کے نقش قدم کو اختیار کرو، اس نور کے نقش قدم پہ چلو جو وہ لے کر کے دنیا میں آئے تھے۔ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لائے ہوئے پیغام کو دوسرے مقام پر بھی اور یہاں پر بھی بہت واضح انداز میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روشنی نہ ہو تو تاریکی ہوتی ہے، حقائق نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، لوگ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے، عقل کام نہیں کرتی، تجربات بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح رہنمائی نہیں حاصل ہو پاتی۔ اس لیے حقیقت میں جو نبی پیغام لے کر کے آتا ہے وہی نور ہے، وہی حقیقت ہے اور وہی مسائل کا حل ہے، اسی سے مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور اسی سے دین و دنیا دونوں کی کامیابی مل سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کی اتباع کرو،
اس روشنی کی عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں، سیاسی میدان میں، زندگی کے پورے حالات میں مکمل طور پر ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کسی میدان میں تو اس کی اتباع کی جائے، بقیہ دوسرے میدانوں میں رسم و رواج کو مانا جائے، انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین کو تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو کبھی بھی وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمائے غیر مشروط طور پر پوری زندگی کو اس کے حوالے کرو، جبھی جا کر کے صحیح معنوں میں آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی سے زندگی مبارک ہو سکتی ہے، جنت نشاں بن سکتی ہے یہ دنیا، اور انہی چیزوں سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ یہ پوری مسلمانوں کی پوری برادری ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما المؤمنون اخوہ، ایمان لانے والے بھائی ہیں۔ جس طریقے سے ایک ماں باپ سے پیدا بھائی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ قبلہ کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا کہ ایک جسم کے مانند ہیں یہ۔ اگر جسم کا ایک ٹکڑا یا ایک حصہ کہیں متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے تو پورا جسم جو ہے اسے محسوس کرتا ہے۔ آج ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ملک شام میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے ان کا بے دردانہ قتل ہو رہا ہے، کس طریقے سے ان کی جانیں جا رہی ہیں، بے گناہ اور معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو یہاں سے اس درد کو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کی قیادت نے مسلمانوں کی یہ اعلان کیا ہے کہ آج کے اس جمعہ میں ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت اور رہنمائی کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا وتجاوز عنا برحمتک یا غفور و یا رحمان۔ جب یہ چار صفات مومن کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایمان، رسول کی عزت اور اس کا احترام، اور پھر اس کی مدد اور اس کی اتباع، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت سنائی جاتی ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے مراد کو پہنچنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جیسے ہم سب لوگوں کو اس مبارک گھڑی میں اپنے اس مبارک گھر میں اکٹھا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے رسول کے صحیح حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے ان پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے اللہ نے، ان کے حقوق اور تقاضوں کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمارے جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں انہیں نجات عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم اور درگزر کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم بھی جب اس کے پاس جائیں تو ہمارے ساتھ بھی رحم و کرم اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔